بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں کی فرضیت، اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ سورہ البقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 183۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے اسلام کے جو ارکان ہیں ان ارکان میں سے ایک رکن کو بیان فرمایا ہے۔ علماء حق یہاں پر ایک بات کو بیان کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے اس آیت کریمہ میں روزوں کی فرضیت کے حکم دینے سے پہلے بڑا ہی محبت والا انداز اختیار کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ اللہ پاک کا محبت والا انداز ہے، پیار والا انداز ہے۔ محبت والا انداز کیوں اختیار کیا؟ تاکہ بعد میں جو مشکل کام کا حکم دینا ہے، روزہ رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک عام انسان کے لیے کھانا پینا چھوڑ دینا، تو یہ بعد والا کام مشکل تھا جس کا حکم دینا تھا، تو رب کائنات نے پہلے شروع میں محبت والا انداز اختیار کیا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کے لیے یہ مشکل کام آسان ہو جائے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ کے حوالے سے اللہ نے مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کر دیے گئے تم پر روزے۔ اب یہاں پر علماء حق ایک اور بات کو بیان کرتے ہیں کہ رب کائنات کا یہ روزوں کی فرضیت کے حوالے سے فیصلہ کیا یہ اس وقت کا جب قرآن کو نازل کیا جا رہا تھا؟ نہیں، لفظ کتبہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خالق کائنات کا روزوں کی فرضیت کے حوالے سے یہ حکم دینا یہ ہزاروں اربوں خربوں سال پہلے ازل میں رب کائنات نے یہ فیصلہ فرما لیا تھا کہ میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کی امت پر ماہ رمضان کے روزوں کو فرض کرنا ہے۔ اچانک فیصلہ نہیں ہے۔ تیسری بات اس آیت کریمہ کے حوالے سے اللہ نے فرض کیا کیا؟ الصیام، روزوں کو۔ صیام کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، لغت کے اعتبار سے صیام اس کا معنی ہے امساک، رک جانا، کسی کام کے کرنے سے رک جانا، کسی چیز کو کرنے سے رک جانا، یہ لغوی معنی۔ اصطلاحی تعریف ہوا ترک الاکل والشرب والجماع من الصبح الى الغروب بنیۃ من اہلہ، ایسے انسان کا جو اہل ہے روزوں کی نیت کے ساتھ کھانے سے، پینے سے، نفسانی خواہشات کی تکمیل سے صبح سے لے کر غروب آفتاب تک رک جانا، یہ روزے کی اصطلاحی تعریف ہے۔ تو رب کائنات نے یہاں پر کیا فرمایا کہ تم پر فرض کر دیے گئے روزے۔ اصطلاحی تعریف کے اندر ایک لفظ ہے من اہلہ، جو روزے رکھنے کا اہل ہے۔ اہل سے مراد کیا ہے؟ نمبر ایک، وہ انسان اہل ہے جو عاقل ہے۔ اگر کوئی انسان عاقل نہیں ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، ان پر روزے فرض نہیں ہیں۔ اہل سے مراد دوسری بات کہ جو بالغ ہو، بچہ ہے، اس پر روزے فرض نہیں ہیں۔ ہاں، ترغیب دینے کے لیے ان کو روزے رکھوائے جا سکتے ہیں، رکھنا چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن روزوں کی فرضیت کے حوالے سے جو حکم ہے وہ کن پر ہے؟ جو روزے رکھنے کا اہل ہے۔ اہل کون ہے؟ جو عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو۔ چوتھی بات اس آیت کریمہ کے حوالے سے رب کائنات نے حکم دیا، ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، علماء حق اللہ ان سے راضی ہو جائے ایک بات کو بیان کرتے ہیں کہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں کھانے سے روک کر، پینے سے روک کر کوئی سزا تو نہیں دی جا رہی؟ بھائی تم نے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، کیا کوئی سزا تو نہیں ہے؟ تو اللہ پاک نے اس شبہ کا ازالہ کرنے کے لیے آگے کیا فرمایا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا۔ یہ روزوں کی فرضیت، کھانے پینے سے رک جانا، یہ کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف تم پر ہم نے فرض نہیں کی ہے، بلکہ ہم نے گزشتہ پہلی امتوں پر بھی اس فرض کو ہم نے کرنے کا حکم دیا تھا۔ پہلی امتوں کو بھی ہم نے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، لہذا یہ روزہ رکھنا یہ کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے،
جو تم پر بھی ہم نے فرض کی، تم سے پہلی امتوں پر بھی ہم نے روزے رکھنے کا انہیں حکم دیا تھا، اس عبادت کو فرض کیا تھا۔ اب پہلی امتیں حضرت آدم علیہ السلام، رب کائنات نے انہیں چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ ان دنوں کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، انہیں رب کائنات نے عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اور جب اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی باری آئی تو رب کائنات نے اس امت پر بھی ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پانچویں بات اس آیت کریمہ کے حوالے سے آخر میں کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، شروع میں تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے۔ روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا آخر میں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے روک دینا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کرنا، ہر غلط کام سے اپنے آپ کو روک دینا، اپنے آپ کو بچا لینا۔ تو روزے کا مین مقصد کیا ہے؟ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ وہ کس طرح؟ علماء حق بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا روزے رکھنے کا ماہ رمضان میں 1 مہینہ۔ کیا ہے میرے بندو؟ 1 مہینے میں تم نے جو جائز چیزیں ہیں، اب کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، تو رب کائنات نے فرمایا میرے بندو 1 مہینے میں تم جو جائز کام ہے ان سے بھی رک جاؤ، یہ تمہاری پریکٹس ہو جائے گی۔ جب اس طرح تم کام یہ کرو گے تو پھر 11 مہینے تمہارے لیے حرام کاموں سے تمہارے لیے رکنا مشکل نہیں ہوگا۔ جب تم 11 مہینے بھی حرام کام سے رک جاؤ گے، اس مہینے میں پریکٹس کر لو، جو حلال ہے ان سے رک جاؤ، تو جو حرام ہے 11 مہینے یقینی توبہ تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ تو جب تم ایسے کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے، تمہیں تقویٰ نصیب ہو جائے گا۔ اور میری بارگاہ میں مقام کس کا سب سے زیادہ ہے؟ اسی انسان کا ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ سورہ الحجرات میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ معزز، محترم، احترام والا، عزت والا اللہ کے ہاں کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ ہر عبادت اس کی اصل تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ بڑا ہی وسیع موضوع ہے، انشاءاللہ کسی اور ٹائم مکمل تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بات چیت ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے بھی حکم دیا ہے، اور بھی بہت سی باتوں کو بیان کیا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس ماہ رمضان کے جو بقیہ روزے ہیں اللہ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے رکھ کر اللہ ہمیں روزوں کے حق کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔